حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا آپ سب پر بہت بڑا احسان ہے، اور ہم سب پر اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں اولیاء کرام کی غلامی عطا فرمائی۔ اب یہ خالی کہنے سے کام نہیں چلے گا، دلیل بھی ہونی چاہیے کہ ہم خوش نصیب ہیں۔ اس لیے کہ ہم جب اولیاء کرام کا تذکرہ کرتے ہیں تو کچھ لوگوں کو جلن بھی ہوتی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اولیاء کی کیا ضرورت ہے، تو ان کا منہ بند کرنے کے لیے ہم سب کو دلیل سیکھنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم اپنے کو بھی بچا سکیں، اپنے بچوں کے ایمان کو بھی بچانے کی کوشش کریں۔ پہلی بات تو یہ ایک کو کم کر دے تو اچھا ہے، ایک کو بند کر دو، ساؤنڈ ایکٹ بڑھائی دو بابا۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ پہلی بات تو یہ ہے، قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضِ۔ سورہ بقرہ کے آخر میں غالباً 251 آیت شریف ہے، جس کا مفہوم یہ کہ اللہ تعالیٰ اگر ایک کے ذریعے دوسرے کی مدد نہ فرماتا، اللہ ایک بندے کے ذریعے سے دوسرے کی مصیبت کو دور نہ کرتا تو زمین ختم ہو جاتی۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضِ۔ یہ زمین میں فساد ہو جاتا، زمین ختم ہو جاتی اگر ایک کے ذریعے دوسرے کی مدد نہ ہوتی، دوسرے کی بلا دور نہ ہوتی۔ اب اس آیت کریمہ کی تفسیر سے ہمیں ایک چیز پتہ چلی کہ حقیقت میں دافع البلا تو اللہ ہی ہے، لیکن اللہ نے بندوں کو بھی دافع البلا بنایا ہے۔ کیوں؟ اللہ نے فرمایا وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، تو ایک کے ذریعے دوسرے کی مصیبت کا دور ہونا مطلب کسی کو اللہ نے دافع البلا بنایا ہے اپنے بندوں میں۔ اب اس آیت کریمہ کی تفسیر آپ اٹھا لیجئے، آپ تفسیر قرطبی لے لیجئے، آپ بیضاوی لے لیجئے، آپ امام فخر الدین رازی کی تفسیر کبیر لے لیجئے، تفسیر نصفی لے لیجئے، مدارک لے لیجئے، خازن لے لیجئے، جتنی بڑی بڑی تفسیر ہے، یہاں تک کہ جو ابن تیمیہ ہے نا، جس کو امام الوہابیہ کہتے ہیں، اس کا شاگرد حافظ ابن کثیر کی تفسیر بھی دیکھ لیجئے۔ میں ابن کثیر کا نام اس لیے نہیں لیتا کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، نہیں، میں اس کا ریفرنس اس لیے دیتا ہوں کہ جو غیر سنی ہے نا، ان کی آنکھیں کھلے کہ تمہارے امام نے بھی ہمارے عقیدے کی بات لکھی ہے۔ تو اب کیا لکھا تفسیر میں؟ ایک حدیث پاک تو یہ ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ لیدفع بالمسلم الصالح عن 100 اہل بیت من جیرانہ البلاء او کما قال علیہ السلام، جس کا مفہوم کیا کہ بے شک اللہ تعالی اپنے ایک ولی کے سبب، کتنے ولی کے؟ ایک ولی کے سبب، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے ایک ولی کے سبب سے اس ولی کے آس پاس میں ایک گھر نہیں، 2 گھر نہیں، 10 گھر نہیں، 100 گھر میں جتنے لوگ ہیں ان کو بلا سے حفاظت میں رکھتا ہے۔ ان اللہ لیدفع بالمسلم الصالح عن 100 اہل بیت من جیرانہ البلاء۔ 100 گھر میں کتنے لوگ؟ ایک گھر میں 4 آدمی بھی رہ سکتے ہیں، کسی گھر میں 6 ہوتے ہیں، تو ہم 5 مان لیتے ہیں۔ 100 گھر میں 500 لوگ ہوئے، ایک ولی کی برکت سے 500 لوگوں کی حفاظت ہوتی ہے۔
تو آپ کتنے خوش نصیب ہیں، یہاں 3-4 اولیاء کرام آرام فرما رہے ہیں اور شہنشاہ کمیلا بھی آرام فرما رہے ہیں. اتنے سارے اولیاء آپ کے کمیلا شہر میں ہیں. کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بلاؤں سے بچاتا ہے ان کے صدقے میں. یہ میں نہیں کہتا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ولی کے سبب اللہ تعالیٰ بلاؤں کو دور فرماتا ہے. سبحان اللہ. اب مجھے بتائیے، جن کے ذریعے سے ہماری حفاظت ہوتی ہے وہ دافع البلا ہوئے کہ نہیں؟ تو اللہ کے اولیاء بھی الحمدللہ اللہ کی عطا سے دافع البلا ہے. صرف اتنا نہیں، اور بھی حدیث اسی آیت کی تفسیر میں. ایک حدیث پاک ہے، بہم تقوم الارض. یہ جو اولیاء ہیں ان کے صدقے میں اللہ نے زمین کو قائم رکھا ہے. اب کسی وہابی سے کہنا، اگر وہ کہے نا کہ اولیاء کی ضرورت نہیں، تو کہنا کہ تمہیں زندہ رہنے کا بھی حق نہیں ہے. کیوں؟ ہمارے نبی نے فرمایا کہ اولیاء ابدال جو اولیاء کی کیٹیگری ہے ان کے سبب سے زمین قائم ہے. تو جب زمین اولیاء کے سبب قائم ہے اور تم اولیاء سے دشمنی کرو تو زمین پہ رہنے کا حق تمہیں نہیں ہے. এই বাংলাদেশে যারা ওলি আল্লাহর বিরুদ্ধে তাদের এই মাটির ভিতরে তাদের জায়গা নাই. আল্লাহর ওলিরা যারা ভালোবাসে তারাই থাকবে. بِهِمْ تَقُومُ الْأَرْضِ. اور فرمایا ہمارے نبی نے وَبِهِمْ تُنْصَرُونَ. جو اللہ تعالیٰ ہم کو کامیابی دیتا ہے نا، سکسس بناتا ہے، کامیابی دیتا ہے، یہ بھی ابدال اولیاء کے صدقے میں ہے. وَبِهِمْ تُرْزَقُونَ. ہم جو کھاتے پیتے ہیں، اولاد کی نعمت ہے، جو رزق ہے، یہ رزق بھی اولیاء کے سبب سے اللہ دیتا ہے. تو اے وہابی، تمہیں کھانے کا بھی حق نہیں ہے. کیوں؟ تو اولیاء کی دشمنی کرتے ہو اور یہ کھانا بھی ان کے صدقے میں اللہ دیتا ہے. اور یہ میں نہیں کہتا، ہمارے علماء نہیں کہتے، ہمارے آقا فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اور کبھی کبھی بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے تو پانی کی تڑپ ہوتی ہے، تو ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ بارش نازل فرما. تو حدیث میں ہے وَبِهِمْ تُمْطَرُونَ. اللہ بارش بھی ان اولیاء کے صدقے میں عطا فرماتا ہے. تو اب کیا پتہ چلا؟ ہم زندہ اس زمین میں ہیں اللہ کے ولی کی برکت سے. ہم کھانا کھاتے ہیں اولیاء کی برکت سے. ہم کامیاب ہیں اولیاء کی برکت سے. ہمیں اللہ تعالیٰ بارش دیتا ہے. بارش ہوتی ہے تو ظاہر سبزہ اگتا ہے، تو سبزے سے بھی روزی ملتی ہے. تو یہ سب برکتیں ان اولیاء کرام کی ہیں. جب اولیاء کرام کے صدقے میں سب کچھ ملتا ہے تو ہمیں ان کی غلامی میں خوش ہونا چاہیے یا ان سے دشمنی کرنے والوں سے دوستی کرنی چاہیے؟ ان سے خوش ہونا چاہیے. اللہ. تو میں نے شروع میں کہا نا ہم سب خوش نصیب ہیں. بات سمجھ میں آ گئی نا کیوں خوش نصیب ہے؟ اس لیے کہ ان کے صدقے میں اللہ ہمیں بلا سے حفاظت میں رکھتا ہے. اچھا، کسی کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ نہیں ہم کو مصیبت تو آتی ہے نا، کوئی بیمار ہوتا ہے، کسی کو کاروبار میں تکلیف ہوتی ہے، کسی کو اولاد سے کچھ تکلیف ہوتی ہے، ہوتا ہے نا. تو دیکھیے الحمدللہ سنی مسلمان کو جو تکلیف ہوتی ہے نا وہ ایکچولی تکلیف نہیں ہے بلکہ وہ آزمائش ہوتی ہے. اور وہابیوں کو جو تکلیف ہوتی ہے نا وہ عذاب ہے ان کے لیے. اولیاء کے غلاموں کے لیے یہ آزمائش ہے، یہ تکلیف نہیں ہے. کیوں؟ اس کو آسان لفظوں میں سمجھاؤں میں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کسی بندے کا ایک درجہ ہوتا ہے. مثال کے طور پہ میرا ایک درجہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہے. اللہ ہم سب کو ایمان پر استقامت عطا فرمائے، اولیاء کی غلامی میں موت عطا فرمائے. مال کے ذریعے تکلیف دیتا ہے اور اللہ صبر بھی دیتا ہے. اولاد کے ذریعے کبھی تکلیف، کبھی مال کے ذریعے تکلیف، کبھی بیماری کے ذریعے تکلیف، اور صبر بھی دیتا ہے.
اور اس صبر کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس درجے پہ پہنچا دیتا ہے۔ تو سنیوں کو اگر تکلیف آئے تو پریشان نہ ہو، کیوں؟ اللہ ہمارے درجات بلند کرنا چاہتا ہے، اسی لیے ہم کو تکلیف آتی ہے۔ اور وہابی، دیوبندی، ان کو جب تکلیف آتی ہے تو ظاہر ہے ایمان نہیں تو درجہ کہاں سے؟ تو دنیا میں بھی عذاب، آخرت میں بھی عذاب، جب تک سچے دل سے توبہ نہ کر لے۔ اللہ اکبر۔ اور آگے بڑھتے ہیں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہے، مثال کے طور پہ حضرت سیدنا سرکار نبی بخش رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے صحابزادے، ان کے پوتے، یہ سب اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جب کسی سے محبت فرماتا ہے تو جبریل علیہ السلام کو اللہ ندا فرماتا ہے، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور اللہ فرماتا ہے اے جبریل میں نور بخش، نبی بخش سے محبت کرتا ہوں۔ ایک مثال سے سمجھا رہا ہوں۔ تو جبریل علیہ السلام کیا کرتے ہیں؟ وہ بھی محبت کرتے ہیں۔ پھر جبریل علیہ السلام آسمان میں جتنے فرشتے ہیں نا، کتنے فرشتے ہیں؟ کیا ہم کو پتہ ہے کتنے فرشتے ہیں؟ نہیں پتہ۔ ایک مرتبہ محبت سے درود پاک پڑھ لے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ وبارک وسلم۔ اب اس درود کی برکت بھی سن لیں۔ حدیث پاک کی روشنی میں جب بندہ ہمارے نبی کی محبت میں حضور کی تعظیم کرتے ہوئے جب درود پاک ایک مرتبہ پڑھتا ہے، ایک تو ہوتا ہے کہ خالی ہم پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، اور ایک محبت کے ساتھ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد و آلہ وبارک وسلم۔ تو جب حضور کی تعظیم میں اور محبت میں کوئی درود پڑھتا ہے تو یہ درود فرشتہ بن جاتا ہے۔ اب آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا درود بھی فرشتہ بنے تو ایک مرتبہ محبت سے پڑھ لے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ وبارک وسلم۔ اب سب کے لیے فرشتے ہو گئے، درود پاک فرشتے میں کنورٹ ہو گیا۔ اب وہ فرشتہ کیا کرتا ہے؟ ایک دن نہیں، 10 دن نہیں، 1 سال نہیں، قیامت تک ہمارے لیے استغفار کرتا ہے۔ حضور کی محبت تو دیکھو، اللہ تعالیٰ سرکار کے صدقے میں ان سے محبت کے ساتھ ان پر درود پڑھنے میں فرشتہ پیدا ہوتا ہے اور قیامت تک ہمارے لیے بخشش کی دعا کرتا ہے۔ فرشتے کی دعا تو قبول ہے نا؟ تو ہم روزانہ کم سے کم 100 مرتبہ محبت سے درود پڑھیں گے تو 100 فرشتے روزانہ ہوں گے، ایک مہینے میں 3000 فرشتے ہوں گے، اور 1 سال میں 3000 ملٹیپلائی بائی 365 لاکھوں فرشتے ہو جائیں گے۔ اب ہماری مرضی، ہم کو 1 فرشتہ چاہیے یا لاکھ فرشتے چاہیے، جتنا چاہیے اتنا درود محبت سے پڑھو۔ اللہ اکبر۔ تو فرشتوں کی تخلیق ہوتی رہتی ہے، یہاں تک کہ روایت میں آتا ہے کہ سیدنا جبریل علیہ السلام جنت میں ایک نہر ہے، اس نہر میں جبریل علیہ السلام غوطہ لگاتے ہیں، نہر میں جاتے ہیں، پھر جب باہر آ کر اپنے پر کو جھاڑتے ہیں تو پر میں سے پانی کے جتنے قطرے نکلتے ہیں نا، ایک ایک قطرے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ایک ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے۔ اب جبریل علیہ السلام کا پر کتنا بڑا ہے؟ اب روایت میں کیا ہے کہ ایک پر مشرق میں، ایک پر مغرب میں، تو اتنا بڑا پر جبریل علیہ السلام کا ہے۔ وہ جب جنت کی نہر میں غوطہ لگا کر اپنے پروں کو جھاڑتے ہیں تو کروڑوں اربوں قطرے پیدا ہوں گے، تو روزانہ اربوں خربوں فرشتے پیدا ہوتے ہیں۔ اچھا، روایت میں یہ بھی ہے کہ جبریل علیہ السلام کے کتنے پر ہیں؟ ونگز کتنے ہیں؟ 600۔ ایک پر اتنا بڑا کہ ایک طرف مشرق میں ایک مغرب میں، تو 600 پر کتنے زیادہ ہو گئے؟ تو ان تمام پروں سے کتنے قطرے آتے ہوں گے تو کتنے فرشتوں کی پیدائش ہوتی ہوگی۔ اللہ! تو فرشتوں کی تعداد ہم سمجھ نہیں سکتے، اللہ بہتر جانے۔
اور اللہ کی عطا سے اللہ کے حبیب بہتر جانے۔ اب کیا ہوا، جبریل علیہ السلام فرشتوں کے درمیان آسمان میں اعلان فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں، حضرت نور نبی بخش رحمت اللہ علیہ سے اللہ محبت فرماتا ہے، میں بھی محبت کرتا ہوں۔ تب وہ فرشتے بھی محبت کرنے لگتے ہیں۔ اچھا، اسی مسلم شریف کی حدیث میں اگلا جملہ کیا ہے؟ فرشتے محبت کرتے ہیں، پھر اللہ دنیا والوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دیتا ہے۔ اب مجھے بتائیے، حضرت نبی بخش رحمت اللہ علیہ کے وصال کو کتنے سال ہوئے؟ 53 سال ہوئے۔ 53 سال تک ابھی بھی عرس منا رہے ہیں نا آپ لوگ، ابھی بھی ہزاروں لوگ ان سے محبت کرتے ہیں نا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ واقعی میں ایسے اللہ کے ولی ہیں جن سے فرشتے محبت کرتے ہیں، جبریل امین محبت کرتے ہیں، اللہ محبت فرماتا ہے۔ ارے یہ آپ تو کمیلا والے ہیں، چٹاگونگ سے، ڈھاکہ سے، ہندوستان سے، ارے سری لنکا سے ان کی محبت میں آیا ہوں۔ یہ اللہ کے ولی کی نشانی ہے کہ اللہ کے یہ محبوب بندے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اچھا، ان کو 53 سال ہوئے، سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کو 100 سال سے زیادہ ہو گئے۔ آج بھی لاکھوں کی تعداد میں محبت لوگ کرتے ہیں کہ نہیں؟ حضرت غوث الاعظم مجبنداری رحمۃ اللہ علیہ کو کتنے سال ہو گئے؟ حضرت شاہ جلال، حضرت شاہ امانت کتنے سال ہو چکے؟ حضرت بایزید بستامی، سیدنا سرکار خواجہ غریب نواز 800 سال، سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی 900 سال۔ آج بھی 11ویں ہوتی ہے کہ نہیں؟ آج بھی غریب نواز کی چھٹی ہوتی ہے کہ نہیں؟ لاکھوں کی تعداد میں لوگ اولیاء سے محبت کرتے ہیں، جبکہ وہابی کہتا ہے شرک ہے، شرک ہے، بدعت ہے، پھر بھی ان کے ماننے والے کم نہیں ہوئے۔ مطلب یہ کہ حقیقت میں غوث اعظم غریب نواز اللہ کے اولیاء ہیں۔ اور امام اعظم کو 1200 سال، 1300 سال، امام شافعی کو تقریباً 1250 سال، امام مالک کو 1300 سال، امام احمد ابن حنبل کو 1200 سال۔ آج بھی ان سے محبت کرنے والے ہیں کہ نہیں؟ اللہ اکبر۔ کیا پتہ چلا؟ یہ سب اللہ کے ایسے بندے ہیں کہ نہ صرف یہ فرشتے ان سے محبت کرتے ہیں، بلکہ جو ان سے محبت کرے گا ان سے بھی اللہ تعالیٰ محبت فرمائے گا۔ کیوں؟ ایک مثال قرآن کریم سے بھی سن لیا، ابھی حدیث میں سن لیا کہ اولیاء کرام کی محبت ہمارے دلوں میں کس نے ڈالی؟ اللہ نے۔ حدیث میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین والوں کے دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے، تو اولیاء کی محبت ہمارے دلوں میں اللہ نے ڈالی۔ تو جو چیز اللہ دیتا ہے وہ اچھی ہوتی ہے یا بری ہوتی ہے؟ تو اولیاء کی محبت صرف اچھی نہیں، بہت اچھی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتا ہے ان کی محبت ہمارے دلوں میں اللہ نے ڈال دی۔ اب قرآن سے بھی سن لے، سورہ مریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ بے شک جو اللہ کے محبوب بندے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے۔ اب آپ ذرا سوچئے، آپ کے باپ دادا اولیاء سے محبت کرتے آئے، آپ کے پردادا لکر دادا سب محبت کرتے آئے، آپ بھی ماشاءاللہ کرتے ہیں، آپ کے بچے بھی کرتے ہیں۔ اس کا مطلب آپ کے باپ دادا کے دلوں میں اللہ نے محبت ڈالی۔ لیکن آج کل کچھ وہابی دیوبندی جو سلفی لوگ ہیں جو اولیاء سے دور ہے، ان سے آپ جھگڑا کرنے سے پہلے ایک بات پوچھو کہ اللہ تعالیٰ جس کو پسند کرتا ہے اس کی محبت اگر کسی کے دل میں نہیں ہے تو وہ اچھا ہے یا برا ہے؟ برا ہے۔ تو اگر تم اولیاء کی برائی کرتے ہو اس کا مطلب تم برے ہو، اس لیے کہ تمہارے دل میں اولیاء کی محبت نہیں ہے۔ الحمدللہ ہمارے دل میں محبت ہے تو ہم اچھے ہیں۔ کس کے صدقے میں؟ اولیاء کے صدقے میں اچھے ہیں۔ تو اب
اللہ کا شکر ہم کو ادا کرنا ہے کہ اللہ نے ان کی محبت ہمارے دل میں ڈالی جن سے اللہ محبت کرتا ہے، اور وہابیوں کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے کہ وہ ان سے محبت نہیں کرتے جن سے اللہ محبت کرتا ہے۔ اچھا، پھر وہابی جھوٹا بھی ہے، کیوں؟ سورہ فاتحہ نماز میں ہم پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہاں تک آئے تو وہابی کہتا ہے تم نے کیا کہا؟ یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں، اس لیے تم اولیاء سے وسیلہ، اللہ کی بارگاہ میں اولیاء کا وسیلہ پیش کرتے ہو تو تم قرآن کے خلاف جاتے ہو، کہتے ہیں تم یا غوث اعظم کا نعرہ لگاتے ہو تو ایاک نعبد و ایاک نستعین آیت پیش کر دی، تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کا مطلب تم نے کیا سمجھا؟ تو وہ کہے گا یا اللہ ہم تیری ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ تو ان سے پوچھو کہ تیری ہی مدد، تو اس میں صرف اولیاء کو کیوں لاتے ہو؟ تم ایک دوسرے سے مدد نہیں مانگتے کیا؟ کیا قرآن میں وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کے بعد صرف استثناء ہے اولیاء کا؟ ایسا تو نہیں ہے، اس میں کوئی ایکسیپشن تو نہیں ہے، مطلق ہے یا اللہ تیری ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ تو اگر تم نماز کے بعد کسی سے مدد مانگتے ہو تو تم بھی شرک کرتے ہو۔ صرف اولیاء کا تذکرہ کیوں؟ اس میں آیت میں اولیاء کا تذکرہ تو نہیں ہے، یہ تو مطلق ہے کہ تیری ہی عبادت اور تجھ سے مدد۔ تو کہیں گے نہیں نہیں، اصل میں بات یہ ہے کہ ایک دوسرے کو اللہ تعالیٰ نے مدد کے لیے پیدا کیا ہے، اس لیے ہم مدد مانگتے ہیں۔ تو ہم جواب یہ دیتے ہیں جیسے ہم لوگ ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں۔